اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم طریقۃ الشیخ ان طریقۃ الشیخ فی نقل الحدیث فی هذین الکتابین مختلفۃ فتارۃ ینقل تمام السند واخری ینقل بعض السند وليس التابع الغالب علیہ نقل تمام السند کما هو فی الکافی ولا نقل بعض السند کما هو الحال فی الفقی۔ بات ہماری چل رہی تھی شیخ توسی کی دو کتابوں کے متعلق، ہے نا، کتاب جو ہے وہ تہذیب اور استفسار کے متعلق۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کتاب تہذیب کے متعلق کچھ جو ہے وہ گفتگو ذکر کی تھی، بلکہ تہذیب و استفسار دونوں کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تہذیب الاحکام میں یہ طریقہ اپنایا کہ تہذیب الاحکام کو اس حوالے سے لکھا کہ انہوں نے مقنعہ جو شیخ صدوق کی شیخ مفید کی کتاب ہے اس کی شرح کی، اور اس میں جو ہے کیا مثلا احادیث وغیرہ جو آئی اس کو استدلال وغیرہ پیش کیا۔ استفسار کو لکھنے کا طریقہ کی وجہ جو ان کی یہ رہی کہ جب وہ ہمارے مخالفین نے اعتراض کیا کہ ان کے یہاں جو احادیث ہیں وہ آپس میں متعارضہ ہیں، تو استفسار انہوں نے احادیث متعارضہ کو ذکر کیا اور اس میں طریقہ جمع کو پیش کیا۔ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں، بنیادی ہیں یاد کرنے کی۔ آج جو ہے وہ یعنی شیخ کا کیا طریقہ ہے ان احادیث کو ذکر کرنے میں، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شیخ ہم نے پڑھا تھا شیخ کلینی اور شیخ ان کا شیخ صدوق ہے نا، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دونوں کا طریقہ بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے نا۔ شیخ کلینی کیا کرتے ہیں، کسی حدیث کے تمام سند کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تمام سند کو ذکر کرتے ہیں شیخ صدوق۔ یہاں پر کیا انہوں نے درمیانی طریقہ اپنایا ہے، نہ ایسا ہے کہ یہ پورے سند کو ذکر کرتے ہیں اور نہ ایسا ہے کہ وہ نادر ہے کہ تمام سند کو ذکر کرتے، ایک دم سند کو ذکر ہی نہیں کرتے، نہیں، بلکہ متوسط درمیانی راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ طریقۃ الشیخ ان طریقۃ الشیخ فی نقل الحدیث فی هذین الکتابین مختلفۃ۔ شیخ توسی کے نقل حدیث کا طریقہ جو ہے وہ ان دونوں کتابوں میں یعنی تہذیب و استبصار میں ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ فتارۃ ینقل تمام سند اخری ینقل بعض سند، ٹھیک ہے۔ بعض موارد میں ایسا ہے کہ وہ مکمل سند کو ذکر کرتے ہیں اور بعض موارد میں بعض سند کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیس التابع الغالب علیہ نقل تمام سند کما ہوا فی الکافی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ کافی میں ہے نا کہ وہ مکمل سند کو ذکر کرتے ہیں، نہیں۔ ولا نقل بعض سند کما ہو فی الفقی، اور نہ ایسا ہے کہ جیسا کہ فقی میں ہے، ملحظ الفقی میں کہ بعض سند کو ہمیشہ ذکر کرنا، ایسا بھی نہیں، بلکہ میں نے بتایا کہ درمیانی راستہ۔ ومن هنا احتاج الى تعلیف المشیخ لتسجیل طرقه الى من ينقل عنهم الاحادیث لتخرج بعض بذلك من الاساء الاسناد۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کے آخر میں مشیخہ کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ مشیخہ کو ذکر کیا تاکہ ان کی حدیثیں ارسال سے اسناد کی طرف آ جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی حدیثیں ہیں مرسلہ ہیں۔ والمشیخۃ المذکورہ آخر التہذیب مطابقۃ غالباً مع مشیخۃ الاستبصار، ٹھیک ہے۔ اور تہذیب کے آخر میں جو انہوں نے مشیخہ کو ذکر کیا ہے، یعنی جن شیوخ کے ذریعے کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ غالباً کیا ہے، مطابق ہے مشیخۃ الاستبصار سے، یعنی الگ نہیں ہے، یعنی گویا کا مطلب ایک ہی مشیخہ دونوں کتاب کے لیے کافی ہے۔ صحت و جمیع حدیث الکتابین، ہاں یہاں پر ایک اور دعویٰ ہے بعض لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے محدث کاشانی وغیرہ نے، وہ کیا کہ یوں تو ایک عام دعویٰ ہے کہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک خاص جب کافی بڑھا تو کہا کہ کافی میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، خاص طور سے یہاں پر بھی اس طریقے سے شیخ توسی کے متعلق ہے کہ ان کی جو دو کتابوں میں حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اخباریوں نے سنی ہے۔ ذهب بعض الى صحت جمیع احادیث تہذیبین، بعض لوگوں نے کہا کہ تہذیبین کی جتنی احادیثیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، صحیح ہیں۔ ویمکن توجیہ ذلک باحد بیانین۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ تہذیبین یعنی تہذیب و استفسار، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا مغربین، ظہرین، اس طریقے سے۔ التمسک بما حکی عن الفیض الکاشانی فی الوافی عن عدۃ الاصول للشیخ، فیض کاشانی نے اپنی کتاب وافی میں
شیخ توسی کی عدۃ الاصول سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انہ قال انما اوردہ فی کتاب الاخبار انما آخذہ من الاصول المعتمد علیہا. ٹھیک ہے. ہاں شیخ توسی نے کیا کہا کہ میں نے ان دو کتابیں یعنی اس میں کتابین، میں نے ان دو کتابوں میں جو اخبار کو جمع کیا ہے، جو حدیثوں کو ذکر کیا ہے، ان دونوں کتابوں کی حدیثوں کو میں نے کہاں سے لیا ہے؟ من الاصول المعتمد علیہا، ان اصول سے جو کہ قابل اعتماد ہیں. ٹھیک ہے. وما اخذ الاخبار من الكتب المعتمد علیہا لا حاجۃ لوجود طریق صحیح بین الشیخ و صاحب الکتاب. اب جب ایسا ہے، جب انہوں نے حدیثوں کو مشہور کتاب سے لیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کیا کہ وہ اپنے سے لے کر اس کتاب تک کی کیا کرے، سند کو پیش کریں. جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کیا کہ ہم نے یہ عبارت کہاں پڑھی ہے؟ شیخ اعظم کی مثلا کیا ہے رسائل میں پڑھی ہے. شیخ کفایہ کی جو کیا ہے ہم نے کفایہ میں اس بات کو پڑھی ہے. ٹھیک ہے. یا سید خوئی کی، اس طرح سے جو مشہور کتابیں ہیں ہے نا، اس کے بعد متعلق ہم کہیں چونکہ یہ معتمد ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مشہور ہیں. تو یہاں پر وہی حال ہے کہ شیخ توسی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشہور کتابوں سے حدیثوں کو لیا ہے، تو پھر کوئی سند کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کا دعویٰ کافی کے متعلق اس سے پہلے گزر چکا ہے. وَيَرُدُّ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ يَتَّضِحْ ثُبُوتُهَا فِي الْعُدَّةِ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیض کاشانی نے وافی میں کہا ہے نا، کرے کہ اس کے حوالے سے کس کے ان کی العدۃ فی الاصول شیخ توسی کی کتاب ہے اصول میں، کہا کہ انہوں نے کہا کہ کتاب عدۃ الاصول میں انہوں نے کیا کہا ہے، شیخ توسی نے یہ جملہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اولاً تو کیا ہے عدۃ الاصول میں یہ عبارت ہے نہیں، ایک بات. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ تقدیر تسلیم بثبوت ہے. چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ شیخ نے ایسا کہا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہ میں نے جو بھی حدیثیں لی ہیں وہ مشہور کتابوں سے لی ہیں. اگر ہم اس کو فرض بھی کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم مناقشہ کر چکے ہیں اس دعوے کے متعلق. فیمکن ان یجاب ان کون الاصل معتمد علیہ لا یعنی الاعتماد علی جمیع احادیث. ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینا، صرف یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی اصل جو کیا ہے مشہور ہے، معتمد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بالمیاں اس میں جو حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں 100%. نہیں، ایسا نہیں ہے. بدون استثناء، کوئی اس میں استثناء آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک سے لے کر 100 تک جتنی حدیثیں وہ سب کی سب صحیح ہو جائے. نہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے غالباً حدیثیں صحیح ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّابِعُ الْعَامُ. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تابع عام ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اس میں اکثریت جو حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ معتمد ہیں، قابل اعتبار ہے. تو اس سے ہمیں کوئی مناقشہ نہیں ہے. لیکن آپ 100% کہیے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں. ومما يؤكدها أن هذا هو المقصود مناقشة الشيخ نفسه في سند مجموعة من الأحاديث التي سجلها في كتابه. اچھا، ایک اس بات کی تائید ہماری، یعنی ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معتمد حدیثوں کی کتابوں سے لے لینا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ جو کچھ ہے وہ سب 100% جو کیا صحیح ہے. کہ اس بات کی تائید جو خود شیخ توسی کے اس جملے سے ہوتی ہے کہ شیخ توسی کیا کہتے ہیں، بعض حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد اس میں خود وہ مناقشہ پیش کرتے ہیں، خود اشکال کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اگر شیخ توسی کی نظر میں ہی وہ حدیثیں قابل بھروسہ ہوتی، صحیح ہوتی، تو مناقشہ کیوں کرتے؟ تو پھر یہاں وہی والی بات ہو گئی کہ جو مدعی ہے وہ سست ہے اور گواہ چست ہے. کہ شیخ توسی خود تو مناقشہ کر رہے ہیں حدیثوں سے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری جو حدیث ہیں اسی بغیر میں سب کے سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اذا لم تكن تلك الاحاديث صحيحه في نظر الشيخ نفسه فكيف يتوقع ان تكون صحيحه عندنا. یہ بات ہے، یہ بالکل وہی والا جملہ ہے کہ جب شیخ توسی ہی کی نظر میں تمام کی تمام حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو ہماری نظر میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بات. ٹھیک ہے، ایک توجہ اس بات کی. پھر ابھی تو یہ ایک توجہ اس بات کی کہ جو کچھ کتب، جو کچھ تہذیب و استفسار میں صحیح ہے اور اس کا جواب، اس کا رد. ہم نے کہا تھا دو توجہ ذکر کریں گے. کس بات کی؟ جو کچھ تہذیبین میں ہے وہ صحیح ہے. تو ایک توجہ اس کا جواب پڑھ چکے. دوسری توجہ کس بات کی؟ کہ جو کچھ تہذیبین ہے وہ صحیح ہے. دوسری بات کیا؟ ما ذکر سید مصطفیٰ التفریشی علی ان ما نقل عنہ صاحب جامع الروات، یہ ان کی ہے شیخ محمد اردبیلی، مقدس اردبیلی، من ان الشیخ توسی سرّ فی اول المشیخہ بان الاحادیث ينقلها من نفس کتب و اصول الاصحاب. ٹھیک ہے. ہاں، اس بات کو ذکر کیا ہے مصطفیٰ تفریشی نے کس کے ذریعے سے؟ جامع الروات. ٹھیک ہے، شیخ اردبیلی کی کتاب سے. کیا کہ خود شیخ توسی نے اپنی مشیخے میں اس بات کی تصریح کی ہے. تصریح کرنا کسی بات کو نہیں، صاف صاف لکھ دینا. ٹھیک ہے، باقاعدہ جلی
حروف میں لفظوں میں کسی چیز کو ذکر کر دینا. انہوں نے تصریح کی شیخ طوسی نے اپنے مشائخ کی جب مشیخہ لکھا تھا تو اس کے اول میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان الاحادیث ينقلها من نفس کتب و اصول الاصحاب، کہ یہ جو ہیں کیا کہ یہ جو احادیث ہیں وہ مشہور کتابوں سے لے رہے ہیں اور اصحاب کے اصول سے لے رہے ہیں. وہ یعنی اصحاب ائمہ معصومین کے اصحاب ائمہ کے جو کیا ہیں ان سے حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ثم اضاف الى ذلك مقدمۃ ثانیہ، تو ایک بات تو یہ ہے کیا کہ انہوں نے ان احادیث کو ائمہ معصومین کے اصحاب اور ان کی اصول سے ذکر کیا ہے، ایک بات. اس کے بعد ایک اور مقدمہ انہوں نے اضافہ کیا، وہ کیا کہ وہی ان تلک الکتب والاصول کانت معروفۃ، ٹھیک، ونسبت الی اصحابہ معلومہ، اور وہ جو کتابیں تھیں جس سے انہوں نے لیا ہے وہ کتابیں معلوم تھیں، مشہور تھیں، سب کو پتہ تھا کہ یہ کتاب، جیسے آج کے زمانے میں معلوم ہے سب کو کہ کفایہ شیخ آخوند کی ہے، ٹھیک ہے، رسائل شیخ انصاری کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مشہور کتاب. والاصول کانت معروفہ، ٹھیک ہے، ونسبت اصحابہ معلوم، اور اس کتاب کی نسبت کس کے پاس، یعنی کون اس کا رائٹر ہے، کون اس کا مؤلف تھا، یہ سب بھی مشہور تھے، ٹھیک. ولا شک فیہ کنسبۃ الکتب الاربعہ الی اصحابہ یومنا ھذا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں کتب اربعہ کے متعلق ہے، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. کافی شیخ کلینی کی، ملحظ الفقی جو ہے وہ شیخ صدوق کی، اور ادھر دونوں تہذیبین جو ہیں کیا ہیں، تہذیب استفسار شیخ طوسی کی، ٹھیک. ومعہ فلا نحتاج الی طریق صحیح بین الشیخ و بین اصحاب تلک الکتب، اور جب ایسا ہے نا تو پھر ہمیں سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ کا یہ کہنا ہی کہ مطلب نہیں ضعیف روایتیں ہو سکتی ہیں، بھائی آپ کو سند کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جائے کہ آپ کہیے کہ یہاں پہ حدیثیں ضعیف ہیں، باقی سب کی سب صحیح ہیں. یہ توجہ پیش کی گئی تھی کہ تہذیب میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح. وَيَرُدُّ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ سَابِقًا مِنْ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ فِي أَوَّلِ الْمَشَيِخِ قَرِينَةٌ عَلَى بُطْلَانِ دَعْوَى شُهْرَةِ الْكُتُبِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّقْلِ مِنْهَا إِلَى طَرِيقٍ صحیح. ہاں، دوسری تو اس کا رد یہ ہے کہ خود شیخ طوسی کی جو گفتگو ہے مشیخہ کی ابتدا میں، وہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے، قرینہ ہے، کیا کہ علی بطلان دعویٰ شہرت الکتب، کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں مشہور تھیں، کس نے لکھا، کون رائٹر ہے، کون مؤلف ہے، یہ مشہور، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بحیث لا يحتاج النقل من اور یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اتنی زیادہ مشہور تھیں کہ ان سے حدیث کو نقل کرنے میں کیا ہے کوئی سلسلے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، خود شیخ طوسی کے کلام سے واضح ہوتا ہے. وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ قَوْلُهُ أَنِّي أَذْكُرُ الطُّرُقَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْكُتُبِ لِتَخْرُجُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَنْقُلُهَا مِنَ الْإِرْسَالِ إِلَى الْإِسْنَادِ. اچھا، وہ جملہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں جی اول مشیخہ میں یہ جملہ شیخ طوسی کا ہے. وہ کیا کہ میں مشیخہ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یعنی آپ اپنے کتاب کے لاسٹ میں سلسلے کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں یہ مرسل سے مسند ہو جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے سلسلے کو ذکر نہیں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ضرورت کو وہ خود سمجھتے تھے. آزاد انشاءاللہ. ایک بات ہاذا مضافن، یعنی ہاذا خود ہاذا، ٹھیک، ہاں پہلی بات. دوسری بات مضافن الی ما تقدم من ان شہرت الکتاب لا تستلزم شہرت جمیع نسخہ. یہ بات ہم اس سے پہلے کل پرسوں کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی کتاب کا مشہور ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جتنے نسخے ہیں بازار میں وہ سب کے سب جو کیا ہیں قابل اعتماد ہیں. نہیں، نسخوں میں غلطی ہو سکتی ہے، چاپ میں غلطی ہو سکتی ہے. وَلَعَلَّ بَعْضُ النُّسُخِ مَغْلُوطَةٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ طَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ لِيُؤْمِنَ مِنَ الْغَلَطِ. ہو سکتا ہے کہ بعض جو نسخے چل رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ غلط ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ حذف ہے، کچھ اضافت ہے، ٹھیک ہے. اور جب ایسا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریق ہو، کوئی ایسی سند ہو کہ جس کے ذریعے سے صحیح کتاب، ٹھیک ہے، یا صحیح جو کتاب جو مشہور ہے، جو مؤلف کی گرچہ مشہور ہے مگر کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک نسخہ سند کے ساتھ ہونا اس کا ضروری ہے تاکہ وہ غلطی سے بچ سکے. بات واضح انشاءاللہ. اس لیے بشیر صاحب جب بھی ویسے خارج میں اکثر ایسا کہتے ہیں، جب کبھی کوئی بہت زیادہ فاش غلطی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس کی نسبت صاحب کتاب کو نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ ایسا کہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور جو ہے کیا ہے چاپ میں جو کیا ہے غلطی ہوئی ہے، اکثر ایسا کہتے ہیں. جی اتنے سارے علماء ہیں مجتہد ہیں جیسے کچھ باقر جی. اور بھی کچھ نہیں، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ چار مطلب علماء کیوں نہیں کرتے چاروں کتابوں میں بیٹھ کر یہ جو صحیفوں کو الگ کر دیے؟ اصل کیا ہے نا، سب یہ مبنا الگ الگ ہے، مسئلہ وہی مبنائی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ دیکھیں نا یہ چاند ہی کا جو مسئلہ ہے،
آپ بہت آسان سی بات ہے کہنے بیٹھیں سب اور جو ہے وہ چاند کے اوپر وہ کر لیں، نہیں، مسئلہ وہی، سب کا نظریہ الگ الگ ہے، دیکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اپنے نظریے کے اعتبار سے اپنے نظریے کے اعتبار سے ہاں کرتے ہیں، یہ جی۔ ضعیف ہے یہ، اب وہ کیا کرتے ہیں تو وہ کسی بھی فتویٰ، کسی بھی باب میں جو مطلب فتویٰ وغیرہ دیکھتے تو وہ یہ دیکھتے ہیں فی مبین وبین اللہ، کہ ہم نے فحص و جستجو کی، ہم نے سب کچھ کھنگالا، ہمیں یہ ملا کہ یہ صحیح ہے میری نظر میں، تو اس حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سند ہو کہ جو ان کے مبنی کے مطابق درست ہے، دوسرے کے مبنی کے مطابق ضعیف ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بات ان شاء اللہ اعلیٰ ان لازم الدعوى المذکورہ لغویۃ کتاب الشیخ للمشیخہ وصرف قسم من عمرہ فی ذلک، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس کا ایک لازمہ یہ بھی ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مشہور ہیں، کتابیں مشہور تھیں جن سے انہوں نے لیا ہے، ٹھیک ہے، سند کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک اور بہت بڑی بات آئے گی، وہ یہ کہ وہ علماء کہ جو مثلا کیا ہے اپنی عمر کے یعنی ہم آپ ہیں کہ لغویات میں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں مثلا یہ شیخ طوسی اس زمانے میں وہ لوگ یعنی بس یا تو مستحبات انجام دیتے تھے یا لکھنے پڑھنے وہ بھی مستحب یعنی، تو وہ لغویات سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے، تو اس سے کیا ایک لغو کام ہوا کہ پوری مشیخہ کو لکھنا، ایک ہی مشیخہ لکھی انہوں نے، پھر ایک ہی سند اگر کہیں نہیں کوئی مشکل ہے تو ایک ہی حدیث کے کئی سند انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو اس سے کیا اس سے لغو لازم آئے گا، یہ ایسی چیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کیا مطلب وہ جو ہے وہ زور دے رہے ہیں سلسلے کو بیان کرنے کے اوپر حدیث کے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلسلے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ تو مشہورہ سے لیا ہے، تو اس سے تو خود ان کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ انہوں نے حتیٰ کہ کاغذ وغیرہ کو برباد کیا، اپنی عمر کو وقت کو بیان برباد کیا، وہ اس کے لیے کچھ اور کرتے تو کئی کتابیں لکھ دیتے، ہے کہ نہیں؟ اشکال کرنے والے کا اس کا ویڈیو جی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو کہ یہاں سے لی ہمارے نزدیک سب سے آپ اس کا یہی جواب دینا نا، جی انہوں نے خود جب کل سند بیان کی اتنا وقت لگایا ہے ان چیزوں میں، تو پھر ہم یہ کہیں گے ہاں صحیح جو انہوں نے وقت لگایا ہے یہ سب کچھ جمع کر لیا انہوں نے اور ان کے نزدیک اب صحیح ہے تو ہم اس لیے سے صحیح مانتے ہیں۔ یہ تو بات ہے نا، خود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا نا کہ ہم نے جو یہ سلسلہ سند بیان کی ہے یہ 100% صحیح ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جو انہوں نے محنت کی ہے ہاں وہ ان کے نزدیک صحیح، جی ہاں بالکل، تو یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ مطلب جو بھی حدیث ذکر کرتے ہیں وہ اپنے مبنا کے حساب سے صحیح ذکر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الا ان لازم الدعوى المذکورہ لغویۃ کتاب المشیخہ للشیخ المشیخہ، ٹھیک ہے، ہاں کہ کتابۃ الشیخ للمشیخہ، شیخ نے جو مشیخہ لکھی ہے اپنے کتاب کے آخر میں وہ لغو ہوتا ہے، اس کا لغو ہونا لازم آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنی عمر کو صرف کیا ہے، اللہم الا یکون غرضہ التبرک بایصال سند الی الامام علیہ السلام، ہاں مگر یہ کہ آپ جواب دیں گے کہ نہیں اس میں انہوں نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ تبرکن ہے نا کسی حدیث کے سلسلے کو امام تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ذکر کیا، تو پھر اس کا بھی جواب آئے گا بیدین غیر انہ ضعیف باعتبار ان التبرک لا يحتاج الاکثار من ذکر الطرق، اس لیے کہ اگر تبرکی کی بات ہوتی تو تبرک جو کیا ہے ہاں ایک آدھ سلسلے کو ذکر کر دینے میں کافی تھا، ہے نا، پوری 200-400 صفحے کی اس کو لکھنا یہ تبرک نہیں کہلائے گا، کما ولا حاجت الی تسجیلها فی مؤلف بل یکفی الاحتفاظ بها فی القلب اور ورقۃ خاصہ، ٹھیک ہے، اور تبرکی کی بات اگر ہوتی تو اس کے لیے پوری ایک کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کو ایک ورقے میں یا تو لکھ کے حفظ کر لیتے یا پھر جو کیا ہے خود اپنے دل میں رکھتے، اس کو یاد کرتے، اس کو دہراتے رہتے، یہ کافی تھا، بات ان شاء اللہ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تہذیبین میں ہے درست ہے، ایسا نہیں ہے۔ التعویض عن الطریق الضعیف، ایک اور بات وہ یہ تیسری بات، ٹھیک ہے، کہ ذکر الشیخ فی اول المشیخہ ان کل مبتدع اسم باسمہ السند فقد اخذ الحدیث من کتابہ، ٹھیک ہے، ہاں شیخ طوسی نے اول مشیخہ میں شروع میں ذکر کیا ہے کہ کل من ابتدع باسمہ السند فقد اخذ الحدیث من کتابہ، ٹھیک ہے، جس کی بھی سند کی ابتدا میں جس کا بھی نام ذکر کیا ہے اسی کی کتاب سے انہوں نے کیا ہے حدیث کو لیا ہے، کوئی ہے کیا؟ چلے اندر، اچھا بات واضح، کیا کہہ رہے ہیں کہ سند کے شروع میں جس کا بھی نام ہے اسی کی کتاب سے انہوں نے حدیث کو لیا ہے، ٹھیک ہے، جس حدیث کے متعلق،
وإذا رجعنا للمشيخ للتعرف على طريق لصاحب الكتاب فقد لا نجد الشيخ يذكر طريق إليه أو أن طريقه إليه ضعيف. اور جب ہم مشیخہ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ہمیں طریق کا پتہ چل جائے سند کا پتہ چل جائے تو فقد لا نجد الشیخ یذکر طریقا الیہ تو دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اس کا طریق اس کا سند اس کے حوالے سے ذکر نہیں کیا یا پھر جو ذکر کیا وہ کیا ہے ضعیف ہے ٹھیک ہے. وفي مثل هذه الحالة يمكن الرجوع إلى الفهرست الذي ألفه لجمع أسماء أصحاب الكتب من الشيعة وبيان طرقه إليهم. اس صورت میں کیا کرتے ہیں ہم رجوع کرتے ہیں ان کی ایک اور کتاب ہے فہرست یعنی فہرست اس بات کی کہ ہمارے شیعوں میں سے جن کے جو صاحب کتاب ہیں ان علماء کا ذکر انہوں نے کیا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے لجمع اسماء اصحاب الکتب من الشیعہ وبیان طرقه إليهم اور اس کی طریق کو انہوں نے ذکر کیا ہے. وفي هذا الكتاب يذكر طرقا أكثر من ذکر في المشیخہ ٹھیک ہے اور اس کتاب میں وہ بہت سارے طریقے کو ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے مشیخہ سے بھی زیادہ. فربما يذكر في المشيخة طريقا واحدا الى اصحاب الكتاب بينما في الفهرست يذكر طريقين او ثلاثه بل ربما لا يذكر في المشيخة طريقا الى شخص ويذكر له طريقا في الفهرست ٹھیک ہے. تو فہرست ان کی بہت طولانی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے کیا ہے کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تہذیب میں انہوں نے ایک سلسلہ ذکر کیا ایک سند ذکر کیا ہے جبکہ فہرست میں کیا ہے ہو سکتا ہے اسی کے 2-3 تک کے سند انہوں نے ذکر کیے ایک ہی حدیث کے. اور انشاءاللہ اس کتاب پر اہمیت کیوں ملی جیسے دو کتابوں کا تو وہ روایت نہیں ہے نا اس میں حدیثیں نہیں ہیں اس میں بس یہ مطلب کہا گیا نا تو یہ تانا دیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ذکر کرتے ہیں نا البتہ یہ ان کے متعلق ہے آقا بزرگ تو تہرانی کے متعلق لیکن انہوں نے کیا کیا شیخ توسی نے کہا کہ ہمارے قدیم علماء جو اصحاب ائمہ گزرے ہیں ان کے پاس کتابیں تھیں اس کو ذکر کیا انہوں نے اور اس کتاب کا سلسلہ پورا ذکر کیا ہے بہت بڑا کام تھا. وعلیہ فإذا كان الطريق في المشيخة ضعيفا وكان بعض الطرق المذكورة في الفهرست صحيحا أمكن التعويض والاستعانة بالطريق الصحيح المذكور في الفهرست. بس اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیے گا کہ جب انہوں نے کوئی ایسا طریقہ ذکر کیا ایک سند ذکر کی کسی حدیث کے متعلق کہ جو سند جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے کس میں مشیخہ میں لیکن اگر اسی سلسلے کو آ کر 2-3 چکے فہرست میں الگ الگ ذکر کیا ہے اگر اس میں ذکر کیا وہ صحیح ہے تو اس سے آپ تعویض کر سکتے ہیں اس کو نظریہ تعویض کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. جیسے مثال طور پر ایک بات ہے کیا کہ ہم نے مثلا فلاں سے فلاں سے فلاں سے سنا کہ یوسف بھائی نے یہ کہا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے مثلا کیا ہے فرض کر لیجئے کہ ہاں امیر المومنین یا نزلے کے 3-4 لڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم یوسف بھائی تک پہنچے مثلا ٹھیک ہے اور ایک دفعہ کیا ہے کہ جدیدہ کے 4-5 لڑکوں سے ہوتے ہوئے یوسف بھائی تک پہنچے واضح انشاءاللہ. تو اگر نزلے والوں لڑکوں میں کیا ہے کوئی ایک سلسلہ ضعیف ہے ٹھیک ہے اور جدیدہ والے سب کے سب صحیح ہیں مثلا فرض کر لیجئے ٹھیک ہے تو بات جب کہ ایک ہی ہے واضح انشاءاللہ تو ہاں تو یہ کیا اب جس نے نزلے کے واسطے سے سنا ہے وہ کہہ کہ یہ تو بات ضعیف ہے لیکن جب دیکھا کہ اسی بات کو جدیدہ والے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اس صورت میں کیا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے تو اس کو تعویض کہتے ہیں بدلا اب انشاءاللہ یعنی اس کو سلسلے کو بدلتے ہیں یعنی اس کے ضعف کو عوض کر دیں گے اس کی صحت سے. وہ علیہ فائزن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نزلے والے جو ہیں وہ ضعیف ہیں یہ سمجھانے کے لیے تھا. وہ علیہ فائزہ کان طریق فی المشیخہ ضعیفا وکان بعض طرق المذکورہ فی الفہرست صحیحا امکن التعویض والاستعانۃ بطریق الصحیح المذکور فی الفہرست. اور انشاءاللہ تو فہرست میں جو صحیح طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے صحیح سند ذکر کی ہے اس سے ہم تعویض کر سکتے ہیں. والوجه في ذلك أن الشيخ في الفهرست يعبر عند فراغه من ذكر اسم الشيخ وكتبه هكذا أخبرنا بجميع كتبه وروايات فلان عن فلان. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیخ جو ہے فہرست میں عام طور سے ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ من ذکر اسم الشخص وكتبه کہ جب کسی کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کی کتابوں کا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اخبرنا بجميع كتبه وروايات فلان عن فلان کہ فلاں کی ٹھیک ہے تمام کی تمام کتابیں ہیں اس کی تمام کی تمام روایتیں ہیں جو کہ میں نے ان کے وسیلے سے سنی ہے. وهذا التعبير يفهم منه أن كل ما يرويه ببعض تلك الطرق فهو يرويه بالطريق الآخر لا أنه يروي بعض روايات الشخص ببعض تلك الطرق والبعض الآخر من رواياته بطريق آخر. اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ أن كل ما يرويه ببعض تلك الطرق کہ ہر وہ چیز کہ جس کو وہ روایت کرتے ہیں بعض طریقوں سے
فہو یرویہ بطریق الاخر، تو اس کو وہ دوسرے راستے سے بھی، دوسرے طریق سے بھی کیا کرتے ہیں، اس کو روایت کرتے ہیں. لا ان یروی بعض روایت شخص بعض تلک والبعض الاخر من روایت بطریق آخر. ایسا نہیں ہے کہ بعض کو جو ہے کیا دوسرے الگ طریقے سے اور بعض کو الگ طریقے سے، نہیں، بلکہ بات ایک ہی ہے، اس کے کئی طریقے وہ ذکر کرتے ہیں. ان الوجہ فی التعویض بطرق الفہرست واضح علی ضوء ما ذکرنا. نعم المشکلہ تبقى فیما اذا كانت طرق الفہرست ضعیفا ایضا. ہاں مشکل کہاں پیش آئے گی؟ مشکل یہ آئے گی جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ جدیدہ والا جو سلسلہ پہنچ رہا تھا آپ تک وہ بھی ضعیف، جدیدہ اور نزلے والا وہ بھی ضعیف، تو پھر جو کیا ہے وہ جو بات آپ سے سنی ہم نے وہ ضعیف ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بات ہے کیا کہ جو مشیخہ میں ہے وہ بھی سلسلہ ضعیف اور جو فہرست والا سلسلہ وہ بھی ضعیف، تو پھر آپ اس حدیث کو صحیح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوتا ہے نا خفتے را کئی کنت بیدار، ہے نا، جو خود سویا ہوا ہے وہ سویا، تو جو خود ضعیف ہے وہ کسی اور ضعیف کی اضاف کو دور نہیں کر سکتا. فہل ہونا کا طرق اخرى يمكن الاستعانة بها للتغلب على المشكلة وفيما يلي نذكر قسم من طريق من طرق الجديدة. ہاں اب یہاں پہ ایک اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ اگر نزلے والے بھی مثلا کیا ہے ضعیف، جدیدہ والے بھی ضعیف، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے کہ کیا مثلا ولایہ والے اس میں سے کوئی ہے کہ نہیں، کہ مطلب اب یہاں پہ کہنا چاہ رہے کہ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کیا کہ شیخ توسی نے جو مشیخہ ذکر کیا وہ بھی سلسلہ ضعیف ہے اور فہرست والا سلسلہ بھی ضعیف ہے، تو اب کوئی ایک تیسرا کوئی راستہ ہے کہ نہیں جو جس سے وہ ہم کر سکتے ہیں درست تعویذ کا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ تیسرا راستہ بھی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. والسلام علیکم.